السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیریڈ 7 دن جن کو آتا ہے تو کیا 7 دن پہ ہی ان کو غسل ہے؟ اگر انہوں نے 7 دن پیریڈ ان کا آیا، کچھ لیڈیز کو 7 دن آتا ہے، کچھ کی عادت 3 دن کی ہوتی ہے اور کچھ کی عادت 5 دن کی ہوتی ہے۔ ہر لیڈیز میں مختلف طرح کی عادت ہوتی ہے پیریڈس کو لے کر۔ اب ہمارے یہاں یہ پھیلائی ہوئی بات ہے کہ پیریڈ آپ کا چاہے 3 دن پہ رکے، چاہے وہ 2 دن پہ، چاہے 5 دن پہ، چاہے 7 دن پہ، لیکن آپ کو غسل 7 دن پر ہی لینا ہے۔ آپ 7 دن پر غسل لیں گی تب ہی پاکی حاصل ہوگی آپ کو۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھی خاصی علم ہے، لیکن اس بات کی ان کو علم نہیں ہے۔ ان کا یہی رہتا ہے کہ پورے 7 دن پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی وہ غسل کریں گی اور نماز ادا کریں گی۔ جو میری بہنیں نماز کی پابند ہیں، بات یہ ان سے ہو رہی ہے۔ بے نمازی بہنیں نماز کی عادت ڈال لیں، تب یہ بات ان پر لاگو ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، قرآن میں یا حدیث میں یا رسول اللہ نے کہیں پہ بھی یہ فرمایا نہیں ہے کہ آپ کا پیریڈ اگر 3 دن پہ مان لیجیے آپ کو بلیڈنگ آنی بند ہو گئی، اور کوئی میری بہن کو 5 دن پہ بلیڈنگ آنی بند ہو گئی، کوئی کو 7 دن پہ۔ اب جس کو جس حساب سے بلیڈنگ آنی بند ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب مجھے بلیڈنگ نہیں آئے گی، اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کو ہمیشہ پھر اسی طرح سے اتنے دن پہ ہی پیریڈس آتے ہیں۔ تو کسی میری بہن کو اگر 3 دن پہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو بلیڈنگ آنی بند ہو جاتی ہے، تو وہ حیض کا غسل کر کے نماز اسٹارٹ کر دیں، نماز شروع کر دیں۔ کسی کو 5 دن پہ پاکی حاصل ہو رہی ہے، کسی کو 7 دن پہ ہو رہی ہے، کسی کو 3 دن پہ ہو رہی ہے، تو وہ اس چکر میں نہ رہے کہ نہیں بھائی 7 دن پہ ہی میں تو پاک ہوں گی۔ جس وقت، جس گھڑی، جس ٹائم آپ کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، آپ کو خون آنا بند ہو جاتا ہے، اس وقت آپ غسل کر کے اس وقت کی نماز آپ پہ لاگو ہو جائے گی جس وقت سے آپ کو بلیڈنگ آنی بند ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ تو آپ اس مسئلے پہ نہ رہیں کہ بھائی جس دن 7 دن ہو جائیں گے تبھی ہم پاکی حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت کو 40 دن چھٹوائے جاتے ہیں کہ 40 دن میں ہی وہ پاک ہوتی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے اس کو 1 ہفتے میں ہی بلیڈنگ آنی بند ہو جائے۔ تو اس پہ بھی یہی فرض ہے، اس پر بھی نماز تبھی فرض ہو جائے گی جب ان کو بلیڈنگ آنی بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے جاہلیت سے نکلیے۔ یہ 7 دن کا چکر یا 5 دن کا چکر، جب آپ کو لگے کہ آپ کا بلیڈنگ آنی بند ہو گئی، آپ کو خون جاری نہیں ہے، اس وقت آپ غسل کریں، اور جو وقت کی نماز آپ پر آ رہی ہے، چاہے وہ عصر کا وقت ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس نماز کو ادا کریں۔ اور ہاں، میری ایک بہن کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کیا نماز جو ہے اذان ہو جائے تبھی ہم لوگ کو پڑھنی چاہیے؟ تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو وقت دیکھنا ہے۔ اگر ظہر کا وقت لگ گیا، آج کل تو اتنے ٹائم ٹیبل جو ہے نماز کے ملتے ہیں، موبائل میں ہی سرچ کر لیجئے، تو جس وقت آپ دیکھ لیجئے ظہر کا وقت آپ کو لگ گیا ہے، آپ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ کبھی مسجدوں میں 1:30 ہوتی ہے، کبھی کہیں 1 بجے ہوتی ہے، کبھی 1:15 پہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلے میں نماز ادا کر لوں، اور نماز کا وقت ہو گیا، وقت ہونا ضروری ہے، اذان ضروری نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اذان ضروری نہیں ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیلنڈر میں بھی دیا رہتا ہے اور اس میں چارٹ بھی آتا ہے، موبائل میں آپ ڈال لیں نمازوں کا وقت تو چارٹ آ جاتا ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تہجد، نوافل کی، یہاں تک کہ اس کا بھی ٹائمنگ لکھی رہتی ہے، تو آپ ان ٹائمنگ کو دیکھ کر نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ اذان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اذان کا انتظار نہ دیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو آپ اپنی نماز ادا کر لیجیے پہلے۔ آپ کو اگر لگے کہ مجھے پہلے نماز پڑھ لینی ہے ورنہ میں کام میں پھنس جاؤں گی اور نماز کے لیے لیٹ ہو جائے گا، تو آپ بنا اذان کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوسری کوئی ویڈیو بناؤں گی، اس میں آپ کے کچھ بہن کے اور بھائی کے سوال اور ہیں تو میں اس دن پھر بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خوب خوب اللہ کی عبادت کریے۔ فلسطین والوں کے لیے ابھی بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے پلیز دعا کرتے رہیے، ان کے لیے دعا کرنا نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔